الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز سامعین، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے جسمانی تکان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور میں نے بتایا تھا کہ جسمانی تکان کے رفع کرنے کی چند تدابیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بچوں کو ایک جگہ بیٹھے رہنے پر یا ایک نشست پر بیٹھنے پر مجبور کرنا درست نہیں ہے، اس سے جسمانی تکان پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بچوں کی نفسیات کے سلسلے میں ہماری کتاب ہے انشاءاللہ، وہ عنقریب منظر عام پر آئے گی۔ اس میں جسمانی تکان کے اسباب اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر پر کچھ تفصیل ذکر کی ہے۔ اور یہاں نیٹ پر، ویب سائٹ پر darulmakatib.com جو ہماری ویب سائٹ ہے، اس میں ایک عنوان بچوں کے اوقات کو کس طرح مفید بنائے، PDF فائل بھی نیچے رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی تقریباً یہ جسمانی تکان کے اسباب اور رفع کرنے کی تدابیر تحریر فرمائی ہے۔ اس لیے آپ ویب سائٹ کھول کر وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میٹر میں جاویں آپ، یعنی پڑھانے کی ترتیب، طریقہ، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ تقریباً تعلیمی نفسیات کے مخصوص طریقوں میں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 گھنٹے کا مکتب اور مدرسہ ہے تو بچوں کو ایک ہی استاد کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور مکمل 2 گھنٹے استاد ان پر محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ذہنی تکان کے ساتھ ساتھ جسمانی تکان بھی بچے محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ ایک جگہ پر، ایک درسگاہ میں زیادہ دیر تک بٹھائے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔
اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ درجات حفظ کے بچوں کو مغرب کے بعد سبق یاد کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو مغرب سے عشاء کا وقت لمبا رکھا جاتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، حسب موسم وہ وقت متعین ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ وقت دینے سے سبق زیادہ پختہ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے ذہنی تھکان بھی بچہ محسوس کرتا ہے اور جسمانی تھکان بھی ہوتی ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کیا جاوے اور اس کا صحیح نظام بنایا جاوے، نظام الاوقات اگر درست ہو تو بچے کو ہم جسمانی اور ذہنی تھکان سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں جو مکتب کا وقت ہوتا ہے اس میں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلی 25 منٹ محفوظات کے لیے، اجتماعی پروگرام اور اجتماعی اعمال کے لیے، جس میں صبح میں 2 مقام پر بچے جمع ہوتے ہیں، پاریم اور قاعدہ اول اور قاعدہ ثانی کے بچے ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں اور وہاں ان کا اجتماعی پروگرام ہوتا ہے، اور قرآن کے بچے دوسری جگہ ہوتے ہیں، وہاں ان کا اجتماعی پروگرام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مدرسہ کا وقت جب صبح میں ہو تو ابتدائی وقت میں بچے کام کرنے کے لیے مستعد نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مدرسے کے اوقات میں بیچ والا وقت یہ تعلیم کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہلی 25 منٹ میں اجتماعی پروگرام ہوتا ہے جس میں کچھ کام ہوتے ہیں، آپ عملاً وہاں دیکھ سکتے ہیں، جب یہاں آئے ہیں تو عملاً دیکھ لیں۔ اس اجتماعی پروگرام میں ایک بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پھر حمد و ثنا اجتماعی ہوتی ہے، اس کے بعد وظائف نماز یا مسنون دعائیں، سوالات، اور اس طریقے سے اسماء حسنہ، حفظ حدیث، اس کا ایک خاص پروگرام ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اساتذہ 2-5 منٹ تربیتی بات کرتے ہیں صبح میں، جس سے یہ 25 منٹ میں بچے جمع بھی ہو جاتے ہیں اور مستعد بھی ہو جاتے ہیں کام کے لیے۔ اس کے بعد مدرسے کے اوقات کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پہلا حصہ قرآن کے لیے، دوسرا حصہ کتاب کے لیے، 2 پیریڈ بنا دیتے ہیں، 2 گھنٹے بنا دیتے ہیں بقیہ اوقات کے۔ قرآن ایک استاد کے پاس ہوتا ہے اور کتاب دوسرے استاد کے پاس۔ مثلا 1 سے 3 اور 4 سے 10 2 جماعتیں ہیں قرآن کی، اور 11 سے 20 21 سے 30 2 جماعتیں اور قرآن کی، تو قرآن کی کل 4 جماعتیں ہیں۔ تو ایک استاد کے پاس 1 سے 3 والی جماعت پہلے پیریڈ میں، پہلے حصے میں قرآن پڑھنے کے لیے آئے گی، تو دوسری جماعت 4 سے 10 والی دوسرے استاد کے پاس کتاب پڑھنے کے لیے جائے گی۔ پھر جب پیریڈ بدلے گا، گھنٹہ تبدیل ہوگا، تو 4 سے 10 والی قرآن کے استاد کے پاس قرآن پڑھنے جائے گی، اور 1 سے 3 والی جماعت کتاب کے استاد کے پاس کتاب پڑھنے جائے گی، اردو کتابیں۔
مسائل سیرت پاک، اخلاق، عقائد سے متعلق جو کتاب کا نصاب ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک استاد کے پاس بچے 2 سال رہیں گے اور 10 پارے ایک استاد کے پاس ہوں گے، استاد کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض مرتبہ قرآن پڑھانے والا استاد قرآن میں ماہر ہوتا ہے، کتاب میں ماہر نہیں ہوتا۔ اگر قرآن اور کتاب دونوں اسی کو دے دی جائے تو یہ قاری قرآن تو ہے، قرآن اچھے لہجے سے، اچھی آواز سے، اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے، لیکن کتاب میں ایک اچھے عالم کی ضرورت تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت بچوں کی ضرورت کو یہ قاری قرآن پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب والے استاد کو قرآن بھی دے دیا جائے۔ مثلا یہاں پر ایسا کرتے کہ ایک استاد کو 1 سے 3 کی جماعت مستقل دے دیتے، دوسرے استاد کو 4 سے 10 والی جماعت مستقلاً دے دیتے، تو یہاں کتاب والا استاد قرآن جس طرح عربی لہجے کے ساتھ، عمدہ لہجے کے ساتھ پڑھانا چاہیے نہیں پڑھا پاتا، اگرچہ کتاب اچھی طرح پڑھا لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ نقصان ہو جاتا ہے، جن کی جو صلاحیت تھی وہ مدرسے میں استعمال ہوئی استاد کی، اس اعتبار سے دونوں جماعتوں کو ایک قاری سے قرآن پڑھنے کو ملا اور دونوں جماعتوں کو ایک مفتی سے کتابیں پڑھنے کو ملی، مسائل سیکھنے کو، عقائد، سیرت پاک، اخلاق سیکھنے کا موقع مل گیا۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھے رہنے سے بچے اکتا جاتے ہیں، ذہنی اور جسمانی تکان محسوس کرتے ہیں، تو استاد کی تبدیلی ہوگی، جگہ کی تبدیلی ہو جائے گی۔ بچے جب یہاں کلاس سے نکل کر دوسری کلاس میں دوسرے استاد کے پاس جائیں گے تو اتنا چلنا پھرنا ہوگا، تھوڑا ذہنی سکون محسوس کریں گے، اور پھر مضمون بدلے گا، جگہ کی تبدیلی ہوگی، تو اس طرح پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر وہ علم سیکھنے کے اندر لگ جائیں گے، پڑھنے میں، تعلیم و تعلم میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح جگہ کی تبدیلی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی درسگاہ میں، ایک ہی جگہ پر بچوں کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ اگر ایک جگہ قرآن کے لیے، ایک جگہ کتاب کے لیے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، متعین ہو، اور ہمارے یہاں مدرسہ تعلیم الاسلام میں کبھی کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اجتماعی پروگرام کا ہال ہے اس میں اچھے لہجے والی قرأتیں حدراً تدویراً ہم نے کمپیوٹر میں سیو کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ مدرسے ہی کا ایک طالب علم ہے، اس کا لہجہ عمدہ ہو گیا ہے، تو اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، یا اسی جماعت کی کسی بچے کی قرأت کو، تلاوت کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے، کبھی ہفتے میں 2 دن، ان کو ہال میں لے جا کر وہ قرأتیں سناتے ہیں۔ بچے غور سے، پورے خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے قرآن کا لہجہ اس طرح بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک اجتماعی ہال ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے وظائف نماز، کلمات اسلام کی بڑی تختیاں لگا رکھی ہے، اور بچوں کو اندر دیکھ کر پڑھنے کا مکلف بھی بنایا جاتا ہے۔ اجتماعی ہال میں ایک آئینہ ہے
بچے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی قرآن کی تلاوت حدرن کرتے ہیں، ان کو بتایا جاوے کہ حروف کی ادائیگی میں منہ کو بہت بنایا نہیں جاتا، ہونٹ ہلنے نہیں چاہیے، اس کی مشق کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر مدرسے میں نظام ہو کہ اجتماعی ایک ہال ہو جس میں بچوں کو لایا جاوے اپنی درسگاہ سے، اگرچہ قرآن کے لیے ایک درسگاہ ہے، کتاب دوسرے استاد کے پاس دوسری درسگاہ میں جا کے پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہفتے میں 2 بار ان کو اجتماعی ہال میں لا کر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دی جاوے، تو اس طرح ہم ذہنی اور جسمانی تکان سے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے اسکول میں تو تصویر کشی کا 1 گھنٹہ اور ایک پیریڈ ہوتا تھا، وہ مستقل ایک ہال میں لے جایا جاتا تھا جس میں مختلف قسم کی تصاویر ہوتی تھی، اور بچوں کو کہا جاتا تھا کہ اپنی کاپی میں اس طرح کی تصویریں بنانے کی کوشش کرو۔ تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ تصویر کشی والے ہال میں لے جا کر بچوں کے اوپر محنت کی جاتی تھی۔ تو ہمارے یہاں بھی اجتماعی ایک ہال ہو جس میں اس طرح کا پروگرام بنایا جاوے، تو اساتذہ کی تبدیلی سے، جگہ کی تبدیلی سے بچے خوشی خوشی، شوق اور ذوق کے ساتھ، بغیر جسمانی اور ذہنی تکان محسوس کیے ہوئے کام میں مشغول رہیں گے، تو یہ اوقات ان کے گویا کے مفید ہوں گے۔ اس طرح یہاں پر تیسری ایک سفارش میں یہ بھی کرتا ہوں کہ مضمون کی تبدیلی مطلب ہفتے میں 2 دن سیرت پاک کے اوپر کتاب پڑھائی جاوے، جو کتاب ہماری یہاں ہے، 2 دن مسائل ہو، پھر 2 دن عقائد کے لیے ہو، تو ہفتے میں جو 6 دن ہوتے ہیں مدرسے کی، تو کتابوں کا نصاب اس طرح رکھا جاوے۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ سیرت کا کوئی مضمون پڑھایا جاوے کتاب میں سے، اور 20 منٹ یا جو کچھ وقت تھوڑا سا باقی ہیں اس میں کوئی اور کتاب رکھی جاوے۔ تو اس طرح مضمون کی تبدیلی سے بھی بچے کو ہم ذہنی اور جسمانی تکان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ویسے کلاس کے نظام کا بہتر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں میں مدرسے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں مکتب چلتا ہے، اور تمام مختلف جماعتیں جو ہیں الگ الگ، وہ ایک ہی جگہ کے اوپر الگ الگ جگہوں میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، کلاس کا نظام ہی نہیں ہے، تو اتنا شور و گل ہوتا ہے کہ ہر جماعت کے لیے اجتماعی تعلیم کا نظم کرنا اور اجتماعی تعلیم سے ان کو تعلیم دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر دیوار پر ایک جماعت، دیوار کے ساتھ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ مسجد کے جماعت خانے میں 4 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ شور ہو رہا ہے، آواز ٹکرا رہی ہے، اجتماعی محنت یہاں بہت مشکل ہے۔ ایک ایک بچے کو بلا کر ہی وہاں پر تعلیم، انفرادی تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے، چونکہ ایک ہی وقت میں 3 جماعتیں، 4 جماعتیں جماعت خانے میں بیٹھی ہوئی ہیں، باہر صحن میں 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکنی میں 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کبھی کبھی بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ اتنا شور و گل ہوتا ہے کہ جو صحیح نظام ہم بنانا چاہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ذمہ دار حضرات سے کہا جائے تو کہتے ہیں یہی ہے نظام، ہمارے پاس کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی ایسی تعمیر نہیں ہے کہ جہاں مدرسے کا نظم کر سکیں۔ وہی حضرات کروڑوں روپے کا خرچ کر کے اسکول کے لیے نظام بناتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے یہ عذر کر دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں
مسجد ہی میں تعلیم ہو سکتی ہے، اور کوئی نظم کلاس کا ہم نہیں کر سکتے ہیں، کمروں کا بندوبست اور نظام ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ بچے زیادہ ہے، مسجد میں آنے سے زیادہ شور ہوتا رہتا ہے، ایک ہی وقت میں بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کئی اوقات میں مدرسہ چلایا جاوے، صبح میں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، چونکہ مجبوری ہے تو پھر یہی کرنا پڑے گا۔ اگرچہ ہم لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ مدرسے کو مغرب کے بعد بھی رکھا جاوے، چونکہ ایسا ہوگا تو سارے لوگ صبح میں اسکول کا نظم کریں گے اور قرآن کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیں گے۔ جب بچہ تھکا ہوا ہوگا شام کو بالکل، تو مغرب سے عشاء تک کا مکتب ہوگا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر یہی ممکن ہے، یہی جو ہے بہتر ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں گجرات کے دیہاتوں میں تو یہی ہے کہ صبح میں مدرسہ ہوتا ہے، اسکول کا نظم والدین 10 بجے کے بعد کریں، صبح فجر کے بعد تو مکتب ہی ہوتا ہے۔ بہرحال شہروں میں صبح میں اسکولیں ہوتی ہے تو ظہر کے بعد مکتب ہوتا ہے، لیکن پھر عصر سے مغرب کا وقت کر دیا جاوے یا مغرب سے عشاء کا مختصر وقت کر دیا جاوے، جس میں 45 منٹ، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ تعلیم ہوتی ہے، تو یہ ایک مجبوری کے درجے میں اگر کچھ نہ ہو تو یہ بہتر ہے، لیکن کوشش یہ کی جاوے کہ مکتب صبح میں ہو۔ بہرحال یہاں پر ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ مضمون کی تبدیلی، جگہ کی تبدیلی، لیکن اگر مسجدوں میں مکتب چل رہا ہے تو یہ بات مشکل ہے۔ بہرحال شور و گل، اگرچہ بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو جانے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو نقصانات ہیں وہ مٹ نہیں جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی سگریٹ پینے کا، تمباکو کھانے کا عادی ہے، اور یوں کہے کہ بھائی اس سے نقصان ہوتا ہے، تو وہ یوں جواب دیں کہ میں عادی ہو گیا ہوں، تو عادی ہو جانے سے جو اس کے نقصانات ہیں اس سے وہ محفوظ نہیں ہو جاتا، نقصان تو ہونے ہی والا ہے۔ لہذا کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے، کوئی ایسا نظم کیا جائے تاکہ بچوں کے لیے قرآن اور دینی تعلیم کا صحیح نظام ہو۔ اللہ تعالی لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دینی تعلیم کا صحیح نظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارے نورانی مکاتب کے جو اساتذہ ہیں تو بیچارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، عبادت خانوں میں، درختوں کے نیچے، کسی کے گھر کے باہر تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ سب نظم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال ایک مجبوری ہے، ایک کام ہے جو آپ ایک قربانی دے رہے ہیں، تو کوشش کریں کسی طرح بچوں کو مشغول کرنے کی، اور یہ کوشش کریں کہ ذہنی تھکان، ذہنی پریشانی وہ محسوس نہ کریں۔ کم از کم ذہنی تھکان کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی ایک کام کو مسلسل طویل عرصے تک کیا جاوے تو اس سے یہ تھکان پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے اسباب جن سے کچھ عرصہ متواتر کام کرتے رہنے سے ذہنی فعالیت ضعیف ہو جاتی ہے۔ ذہنی فعالیت، ذہن جو کام کر رہا تھا وہ ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتی ہے وہ فعالیت۔ اس لیے طالب علم شروع میں زیادہ غلطیوں کا مرتکب نہیں ہوتا تھا، آخری وقت میں وہ زیادہ غلطیوں کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ مدرسے کا وقت جیسے جیسے جاتا ہے اور تاخیر ہوتی ہے، دوری وقت بڑھتا ہے، تو ذہنی فعالیت کی کم ہونے کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ یہ ذہنی تھکان کی علامت ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ درجات حفظ کے بچوں کے لیے جو مغرب سے عشاء کا وقت ہے، اگر وہ زیادہ رکھا جاوے 2 گھنٹے،
تو شروع کے حصے میں جو یاد ہوا تھا اور زیادہ وقت بیٹھے رہنے سے وہ اس میں پھر کمی آنے لگتی ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ وقت بٹھائیں گے تو زیادہ پختہ ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ وقت کا نظام بنایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی 60 منٹ 50 منٹ سبق یاد کرنے کے لیے دیے جائے اور سبق یاد کروانے کا طریقہ بتایا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی چھٹی کر دی جائے، عشاء کی نماز پڑھ لیں وہ بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاہے کوئی نظام یاد کرنے کا بنائیں یا 10-15 منٹ کے لیے چھٹی کریں، پھر نظام یاد کرنے کا بنائیں، تھوڑا سا بیچ میں موقع دیا جائے، چاہے آپ عشاء کی نماز مؤخر کریں، تو کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ بچے ذہنی تھکان محسوس نہ کریں، جسمانی تھکان محسوس نہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جسمانی تھکان کے ساتھ ساتھ آدمی ذہنی تھکان بھی محسوس کرنے لگتا ہے، اور ذہنی تھکان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہنی فعالیت کم ہو گئی ہے تو اعضاء بھی سست پڑ جاتے ہیں اور جسمانی تھکان محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو جسمانی اور ذہنی تھکان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان دونوں کو الگ کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسا نظام ہو مدرسے میں کہ بچے تھکان کو محسوس نہ کریں اور پوری مستعدی کے ساتھ کام کریں۔ تیسری قسم ہے جھوٹی تھکان یا بوریت۔ انشاءاللہ میں آنے والی ایک تیسری مجلس میں اس پر گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے جسمانی اور ذہنی تھکان کی رفع کرنے کی تدابیر پر مختصر گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے بتایا، بچوں کی نفسیات نامی کتاب انشاءاللہ عنقریب آپ کے ہاتھوں میں آئے گی، اور ویب سائٹ پر یہاں فوٹو امیج بھی تحریر کی کچھ رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ جو ہے کوئی اچھا پروگرام بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ جھوٹی تکان پر یعنی تکان کاذب پر میں آنے والی مجلس میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔